حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، آج موجودہ دور میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے، قسط وار مسلسل اسی عنوان پر بات کرتے رہیں گے، یہی خیال تھا۔ لیکن آئے دن ہمارے ہندوستان کے اندر میڈیا کے ذریعے سے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ذریعے سے آئے دن ہر گھنٹے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات چلائی جاتی ہی رہتی ہے مسلسل۔ ان میں سے کوئی ایسی اہم بات جس کے بارے میں آپ لوگوں کو اگر کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے تو اس کو دور کر دینا، اس کے بارے میں بتا دینا، تاکہ آپ لوگوں کے ذریعے سے اوروں کو بھی وہ بات پہنچ سکے۔ اس ارادے سے ایسے ہی عنوان کا انتخاب کرتا ہوں۔ چند دن گزشتہ 2-3 ہفتوں سے مدارس اسلامیہ کے بارے میں میڈیا کے اندر ایسے ہی ایک قسم کی غلط باتیں پھیلتی رہی، اور ایک زمانے سے، کئی سالوں سے، 300-350 سال پہلے انتقال کیے گئے مغلیہ سلطنت کے بڑے بڑے بادشاہ، جو مسلمان بادشاہ رہے ہیں، ان لوگوں کی بدنامی میں، ان لوگوں کو بدنام کرنے، ان کے کیریکٹر کے بارے میں آج کے دور میں کئی 100 سال کے بعد آنے والے، بغیر کسی تاریخ کے مطالعے کے، ہسٹری کے بارے میں کسی قسم کی جانکاری کے بغیر مرضی کو جو چاہے جیسا چاہے بول دیتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اتنے 100 سال پہلے ان لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا، ٹھیک، جو وہ کیے بول کے آپ بتا رہے ہیں وہی تو آپ بھی کر رہے ہو آج۔ ان کے اوپر جو الزام آپ لگا رہے ہو وہی کام آج آپ کر رہے ہو۔ بلکہ اور ذرا آسان الفاظ میں بولوں، تم کہتے ہو کہ فلاں راجا نے، فلاں بادشاہ سلطان نے، مسلمان بادشاہ نے غیروں پر ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی حکومت تھی، کرے نہیں، لیکن اگر ظلم کرے بھی تھے بائی چانس تو ان کی اپنی حکومت تھی، کوئی ایسا سیکولر ایک جمہوری ملک تو نہیں تھا نا۔ آج تو جمہوری ملک ہے، ان کے بارے میں برا بولنے والے خود آپ لوگ وہ کام کر کے بتاتے ہیں، جبکہ یہ ہے ملک جمہوری۔ تو یہ ہے بڑی سوچنے کی، سمجھنے کی بات۔ بس مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے اپنے اسلاف کے بارے میں، مسلمان بادشاہوں کے بارے میں، ان کے بارے میں برا بھلا سن کر، بری باتیں سن کر ہمارے نوجوان یا ہم خود اس بات کے اتنے بھی ہم جاہل اور کم علم نہ ہوں کہ وہ بولے تو سن کر سمجھ جائیں کہ رہے گا، تبش نہ بولتے ہیں، یہ بڑا پروفیسر نہ ہے، یہ تو بڑے عہدے والا نہ حکومت کا، یہ بہت بڑا ایم پی نہ، یہ بہت بڑا ایم ایل اے نہ، یہ بولتا ہے تو ہوگا کچھ۔ اتنے بھی جاہل ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا تعلق تاریخ سے بہت گہرا ہے۔ تاریخ، ہسٹری جو ہے نا، اس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے مسلمانوں کے ذریعے سے، ورنہ دنیا کے اندر ہسٹری اور تاریخ کو جمع کرنے کا کوئی تصور تک بھی نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں ہسٹری کا ایک دروازہ کھولنے والے، تاریخ یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کا پوری دنیا کو تعارف کرانے والے مسلمان۔ ایسے میں ہم لوگوں کو اتنا اپنے بزرگوں سے کٹ جانا مناسب نہیں ہے۔ جب تک ہمارا تعلق ان بزرگوں سے، ہمارے ماقبل لوگوں سے ہوگا، دین کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، جو بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں ہم سے پہلے، ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کی اصل جانکاری، اس کا علم ہمارے پاس ہوگا، جب تک ہم نہ بزدل ہوں گے، نہ ہم ایسے بے وقوف ہو جائیں گے، دین میں، دنیا میں، کسی بھی جگہ ہم برباد نہیں ہوں گے۔ ہم جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگان دین جو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ان سے جو تعلق ہے، اس تعلق سے ہم نہیں کٹنا۔ نمبر 1، جب ہم ان کی تعلیمات سے، پیاری تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے لے کر وہ ہم تک دیے ہیں، ان سے ہم کٹ جائیں گے تو دین برباد ہے۔
ہمارے جو سیاسی اعتبار سے بڑے حکمران، بڑے بڑے ماہر سلاطین سلطان جو گزرے ہیں، بادشاہ، ان کی سیاست، ان کی جانکاری، ان کا زندگی کے اندر ان کے حکومت کرنے کا انداز، لیول، یہ ساری چیزوں سے ہمارا دور ہو جانا گویا دنیا کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے ہمارا یتیم ہو جانا ہے مسلمانوں کا۔ ہم کو جب معلوم ہوگا نا کہ ہمارے بڑے مسلمان اتنی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیے ہیں، تب ہمارے بھی دل کے اندر حوصلہ آئے گا۔ ہم کو بھی معلوم ہوگا کہ بھائی دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، سیاست دین سے کوئی الگ بالکل جدا چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں 2-3 صرف واقعات بیان کروں گا ہمارے سلاطین کے بارے میں، ہمارے مسلمان سلطان اور بادشاہوں کے بارے میں۔ ہمارا ذہن جو خراب کیا جاتا ہے وہ کیا ایسا تھے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ تاریخ کو، ہسٹری کو بدلنے انگریزوں نے کوشش کی۔ بہت سارے انگریز محققین، مؤرخین جو ہے نا، ہسٹری لکھنے والے، ان لوگوں نے خود لکھا ہے کہ جب ہمارے لوگ برٹش دنیا میں کئی ملکوں کے اندر حکومت کر رہے تھے تو اس جگہ کی تاریخ کو ایسا بدلتے تھے کہ بانٹو حکومت کرو، جو ان کا جو مین سلوگن ہے نا، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور بانٹ دو اور حکومت کرو، اس کے لائق ہم تاریخ کو، ہسٹری کو بدلتے تھے ہر جگہ۔ یہ خود انگریزوں نے لکھا ہے۔ ویسے عین انصاف پسند، انصاف کرنے والے ایسے مؤرخین ہر مذہب کے اندر آئے، تو ان لوگوں کی جو تاریخیں ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور ایسے دیگر معتبر کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا چند باتیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، سلطان میسور جیسا آج سمجھتے ہیں ویسے ایک سٹی کا نام نہیں، ایک بہت بڑے علاقے کا، بہت بڑے صوبے کا نام میسور، پوری کی پوری بادشاہت، پورا راجہ اس پورے علاقے کے وہ۔ ان کی چاہت تو یہ تھی کہ انگریزوں کو یہاں سے مار کے بھگا دیں، سارے یہاں کے ہندوستان کے اندر جتنے ٹکڑے راجہ، نواب، بادشاہ وغیرہ ہیں، سب کے سب مل کر اگر ایک ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سیاست اور ان کے وہ ٹیکنالوجی میں ان کے دماغ، ایسی ساری چیزوں کو دیکھ کے حسد کے مارے دوسرے جو بھی راجہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، ان سب کو جلنے لگا پیٹ، حسد کی وجہ سے سوچے کہ بھائی اگر اس کی ہم مدد کر دیں گے انگریز کو بھگانے میں تو پھر ہم سب پر یہ بڑا بن جائے گا، نہیں، مدد نہیں کرنا اس کی۔ یہی چیز ہم لوگوں کو آج بھی برباد کر رہی ہے۔ کوئی بھی ہم میں کا، ہمارے محلے میں کا، ہمارے کلاس میں کا، یا ہمارے ساتھ رہنے والوں میں سے، ہمارے گروپ میں سے کوئی ایک ایسا زبردست ہوگا، اس کے پاس ہنر ہے، اللہ کا دیا ہوا، پیدائشی طور پر ہے، اگر اس کا ساتھ دے کے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں گے تو فخر ہم کو ہوگا کہ ہماری ٹیم میں رہنے والا آج یہ اس مقام مرتبے کو پہنچ گیا، ہمارے محلے والا، ہماری بستی والا اس اعلیٰ مقام کو پہنچ گیا، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس زمانے سے ہی ایسا ہی چلا آیا ہے، ہمارے داستان کے اندر یہی رونا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، تو کوئی ساتھ نہیں دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری میں بھی نمبر 1۔ فرانس کے لوگ میسور کے اس ریاست کے اندر، اس علاقے کے اندر تھے، ان لوگوں کی درخواست پر کئی چرچ بنا دیے، غیروں کی تو بے شمار مندروں کی کفالت، ذمہ دار تھے۔ اچھا نہیں رہے گا، پھر بھی بولتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، متولی کے طور پر ذمہ دار، پورا جو بھی پیسہ خرچ ہوگا سارا کا سارا بادشاہ کو بتا دیں گے، وہ اتنا مال دے دیں گے۔ باقاعدہ کئی سارے مندروں کی کفالت کرتے تھے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنی حکومت میں جتنے رعایا ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اپنے مذہبی عبادت گاہوں کو بنانے میں مکمل تعاون، مکمل ساتھ دیتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے عبادت گزار کہ کہتے ہیں کہ سری رنگا پٹنم کے اندر، سری رنگا پٹنم کی ایک جگہ مسجد فتح نام سے ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ تعمیر کرنے کے بعد حضرت وہاں پر بات آئی، ایک مسجد جب تعمیر کرتے ہیں تو پہلی نماز جو ہوتی ہے گویا اسی کے ذریعے سے مسجد کا افتتاح سمجھا جاتا ہے، اوپننگ کے طور پر۔ پہلی نماز کون پڑھائیں گے، بات چل رہی تھی۔ یہ طے ہوا کہ دیکھو اس مسجد کے افتتاح میں سب سے پہلی نماز وہ پڑھائیں جس کی زندگی بھر کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے لے کر ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، وہ نماز پڑھائیں۔ سارا مجمع جمع ہو گیا ہے، بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد، اس کا افتتاح ہے، سارا مجمع جمع ہو گیا ہے۔ اب جب یہ اعلان کیا گیا تو پورے مجمع پر ایسا جیسا بالکل سناٹا چھا گیا ہے، بالکل سائلنٹ، کوئی بھی آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد سے جس کی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، ایسا آدمی نماز پڑھا ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں۔ بہت دیر کے بعد سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کے اعلان کیا کہ الحمدللہ، بلوغت کے بعد سے ایک نماز بھی میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ، آپ سمجھیں، بادشاہ ہیں وقت کے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ایسے عبادت گزار۔
آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی اللہ کی نافرمانی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کہاں سے؟ نمازوں کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی، پھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ مسلمان پر کچھ بھی بری نگاہ بھی کوئی آدمی ڈالے تو فوراً اللہ کی مدد آ جائے۔ ہمارا تعلق جیسا اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کا تعلق بھی ویسا ہمارے ساتھ ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اسی طرح سے ایک بادشاہ گزرے ہیں، اچھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، اللہ کے ولی، انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ پورے ملک کے مانے ہوئے بہت بڑے اللہ کے ولی انتقال ہو گیا، جنازہ رکھا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع، ایسا جیسا کہ سمندر ہو انسانوں کا، ایسا مجمع ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھا، اعلان کیا، پورے مجمع کو سنائی دے جیسا، ایسا اعلان کیا کہ حضرت کا میں وکیل ہوں۔ حضرت نے چند وصیتیں کی ہیں، وصیت کے مطابق حضرت اورگل مرحوم قطب الدین کاکیار رحمۃ اللہ علیہ اورگل என்னை வக்கீலாக வசியாக ஆக்கியுள்ளார்கள். அவர்கள் சொன்ன அந்த கண்டிஷன்கள் விதிமுறைகள் யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவர்தான் இவர்களுடைய மர்ஹூமுடைய ஜனாசா தொழுகையை தொழ வைக்கக்கூடிய தகுதியுடையவர்கள். அந்த தகுதி இல்லை என்றால் அவர் ஜனாசா தொழ வைக்க முடியாது. அந்த தகுதியுடையவர் தான் ஜனாசா தொழ வைக்க வேண்டும். اعلان ہو گیا، پورے مجمع پہ سام سن گیا تھا۔ کیا اعلان؟ اعلان کے اندر 4 باتیں بتائی گئی۔ نمبر 1 یہ بولا گیا کہ ایسا آدمی، میرے حضرت جو انتقال ہونے سے پہلے لکھے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی زندگی بھر تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا فقط نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ بھی پڑھ کر ہے، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی۔ آگے بولا گیا کہ جس کی تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو، زندگی بھر بالغ ہونے کے بعد سے ایک دن بھی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر بولا گیا تھا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ظہر میں روزانہ، فجر میں سنتیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء کے بعد کی سنت تو پڑھتے، لیکن عصر سے پہلے کی جو سنت ہے اس میں ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں۔ ہم میں سے 99% لوگ مسلمان عصر کی سنتیں پڑھتے نہیں، بہت کم پڑھنے والے۔ سنتیں غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، اس لیے پڑھتے نہیں۔ اعلان میں نمبر 3 میں کیا کہا گیا؟ جس کی عصر کی سنت تک بھی نہ چھوٹی ہو۔ نمبر 4 ایسا آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے بالغ ہونے کے بعد سے کسی بھی نامحرم عورت پر غلط نگاہ نہ ڈالا ہو۔ یہ اعلان آپ ذرا سوچیں، ہمارے زمانے میں اتنا بڑا کٹھن نہیں، بلکہ خالی اتنا بول دیا جائے کہ جس کی 50 نمازیں سے کم قضا ہوئی ہو، 30 نمازیں سے کم قضا ہوئی ہو، ایسا اعلان بھی سنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ جس کے 20 روزے سے کم قضا نہ ہوئے ہوں، اس طرح سے بھی بولا جائے تو ہم پریشان۔ چھوٹی چھوٹی شرطیں بھی بول جائے تو آج ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں، اتنی دین سے دوری، عبادتوں میں اتنی لاپرواہی ہماری، وقت کے اچھا پورے مجمع میں اعلان کر دیا گیا، سارے مجمع پر بالکل خاموشی طاری ہے۔ بہت دیر گزر گئی تو مجبور ہو کے ایک شخص آگے آ کے سیدھے جنازے کے پاس پہنچتا ہے، جنازے کے چہرے سے، حضرت کے چہرے کے پاس سے چادر کو ہٹاتا ہے، حضرت کا چہرہ دیکھ کے بولتا ہے کہ حضرت آپ تو انتقال کر گئے، اللہ کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے آپ نے میرے راز کو کھول دیا، جاتے جاتے بند کر دیا۔ پورے مجمع کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے انہوں نے پورے مجمع کو گواہ بنایا، آپ لوگ گواہ رہو۔ یہ چاروں چیزیں اللہ کے فضل سے، اللہ بحمد اللہ، میرے اندر چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سارا مجمع دیکھ کے اس وقت چونک گیا، یہ کون آدمی تھا؟ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش، آپ نے سنا ہوگا، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا سلطان ہے، بادشاہ ہے۔ ایسی تربیت پانے والے، ایسے لوگ جو عبادتوں میں عصر کی سنتوں کے اندر اتنا خیال کرنے والے، بندوں کے، لوگوں کے حقوق کے اندر کتنا نہیں خیال کرتے ہوں گے۔ وہ لوگوں پر ظلم کرنا تو دور کی بات، مندروں کو توڑنا تو دور کی بات، دوسروں کے جائیداد کو، زمینوں کو ہڑپنا تو دور کی بات، وہ تو کروڑوں کا دان کیے ہیں، وہ تو دے کر گئے ہیں دوسروں کو۔ حضرت سب سے زیادہ مظلوم بادشاہ ہے نا، امریکن بہت سارے مؤرخین لکھتے ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، ایسے بہت سے ہیں۔ جیسے ایک کتاب لکھی گئی ہے حضرت شاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، انگریزی میں، تمل میں، ہندی کے اندر، ہر زبان کے اندر 2 قسم کی تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک تو جھوٹ اور ایک صحیح۔ خود انگریزوں نے لکھ کر کئی چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہندوستان کے لوگ جو تاریخ میں فلاں چیز لکھی ہے یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے پاس جو دستاویز ہے، ہمارے پاس حضرت
औरंगज़ेब आलमगीर रहमत उल्लाह अलैह के ज़माने के दस्तावेज़ात जो हमारे पास हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो ये तारीख झूठ है, यही सही है। डिड औरंगज़ेब बैंड म्यूज़िक ICV, इस नाम से भी एक किताब, इसके अलावा और कई सारी किताबें हैं। खैर खुलासा ये है कि एक अंग्रेज़ औरत मुअर्रिखा है, वो लिखती है अपनी किताब के अंदर सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाहों में सबसे ज़्यादा मज़लूम, सबसे ज़्यादा गलत बातें, इल्ज़ामात, कीचड़ है ना, कीचड़ ले के उनके कैरेक्टर पर अगर उछाला गया है, सबसे ज़्यादा मज़लूम बादशाह हैं तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। हम तो उनको याद करते हैं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में 2-3 बातें बताता हूँ मैं। उनमें से पहली बात तो ये है कि अपने ज़माने के कितने इलाक़े में, कितनी जगह में रकबा स्क्वायर फीट पे उनकी हुकूमत थी। अगर हम देखें ना तो ये जो आज हुकूमत हो रही है, एक मुल्क इंडिया, हमारे भारत अज़ीज़, वतन अज़ीज़, आज उनके ज़माने में जिसको ये जो एशिया का जिस इलाक़ा जिसको कहा जाता था, इस इलाक़े में तकरीबन आज 5 मुल्क बटकर जुदा जुदा हो गए हैं। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा मिला के एक मुल्क, इस पूरे मुल्क पर इतने बड़े इलाक़े पे उस ज़माने के हिसाब से कहते हैं कि 15 करोड़ से ज़ायद लोगों पर उनकी हुकूमत थी। कितने? 40 पर 9 साल, बाज़ रिवायतों के हिसाब से 50 पर 2, 50 पर 4 साल। ये मामूली मुद्दत नहीं है, इतनी लंबी मुद्दत हुकूमत की है। हर जगह आपको मंदिर के लिए हो, बुद्धिज़्म, बुद्ध मज़हब के लोग, उस वक्त बुद्धिज़्म के लोग बहुत सारे थे, उन लोगों के लिए भी दान, उन लोगों के लिए भी, उन लोगों की इबादत गाहों के लिए मदद, बहुत से मंदिरों के लिए लातेदार सैकड़ों मंदिरों की मदद, मस्जिदों की तामीर, सब चीज़ में लगे हैं। लेकिन अजीब व गरीब शख्स कि उनका पहनना, उनका खाना सब कुछ फ़कीराना होता था। आपको यकीन करना है इस बात में कि इतना सादा होते थे। उनके एक उस्ताद हैं हज़रत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि अलैह, अहमद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली बुज़ुर्ग, मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके आए हुए उनकी फैमिली यहाँ पैदा होकर यहीं के बहुत बड़े आलिम बने हैं। उनके पास बाकायदा, जैसा मदरसे में पढ़ के आलिम बनते हैं ना, वैसा बाकायदा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह पूरा का पूरा पढ़े हैं, पूरा निसाब पढ़े हैं, पढ़कर आलिम बने हैं हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। हुकूमत चलाने के लिए जिस तरह से हमारे पास संविधान है ना, ये इंडियन लॉ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इसी तरह से अपने ज़माने में बहुत से बड़े बड़े माहिर मुफ्तियों को, उलमा को, इन सब की टीम बना के उन्होंने लिखा। आज भी वो किताब मौजूद है फतावा आलमगीरिया के नाम से। फतावा आलमगीरिया 5 वॉल्यूम में, 5 जिल्दों में मौजूद हैं। तमाम दारुल इफ्ताओं में, मदरसों के अंदर वो किताब होती हैं। कौन सी चीज़ के बारे में भी, इस्तिंजा से लेके बच्चा पैदा होने से लेके मरने से शादी, हर चीज़ के बारे में छोटी सी छोटी बात भी उसके अंदर लिखी गई है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, वैसे सारी बातें हैं। पूरी हुकूमत इतने, आज 5 हिस्सों में तकसीम, उस ज़माने में एक ही जो हिस्सा था, इस पूरे हिस्से में उनकी हुकूमत थी, तो उसके लिए लॉ उन्होंने तैयार किया था। कभी गैर मुस्लिम पर इस्लामी हुक्म ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जाता था। गैर मुस्लिम से उनकी हिफाजत के लिए थोड़ा सा टैक्स वसूल किया जाता था, थोड़ा सा। उनकी ज़िंदगी के बारे में आप ये भी याद रख लें, कभी शाही ख़जाने से एक नया पैसा तक भी उन्होंने कभी नहीं उठाया। वो बोलते थे कि शाही ख़जाना तो लोगों की मदद के लिए है, मेरे ख़ानदान के लिए रखा गया है। क्या जो कुछ भी गवर्नमेंट के पैसे हैं, उनके ज़माने में, जैसा हमारे ज़माने के अंदर अवार्ड आप देखते होंगे ना, पद्मश्री, पद्मभूषण, फलां बोल के कई सारे, भारत रत्न, फलां बोल के अवार्ड देते हैं। वो म्यूज़िक के लिए, फिल्म के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फलां के लिए, हर शोबे के लिए हुकूमत के पैसे से अवार्ड देते, करोड़ों के पैसे देते। उस ज़माने में क्या होता था, बादशाह की तारीफ़ करके कोई कविंजर, जिसको बोलते हैं ना अशार बोलने वाला शायर, वो आता है, बादशाह की तारीफ़ करता है तो खूब लूट के जाता हो, दिरहम, मशरफियाँ, दीनार खूब लेकर जाता हो। हज़रत के ज़माने में बैंड हो गया था, कोई मेरी तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़, कोई मेरी तारीफ़ करे तो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे पूरे आलम से आते थे लोग, ये इतनी बड़ी हुकूमत करने वाला बादशाह है ना, इसके पास खूब मिलेगा। लेकिन जब नहीं मिलता था तो गुस्से में भी आए, जाके जो ये होते ना, जैसे हमारे ज़माने MP है ना, वैसे वज़रा की जो जमात है, उन लोगों के साथ जाके मिले, शुआरा मिलकर बोले कि देखो हमारी ज़ुबान बहुत ख़तरनाक, हमको पैसे दे दिए तो हम तारीफ़ करते करते आसमान तक पहुंचा देते हैं, अगर हमको पैसे नहीं दिए ना तो फिर हम ज़मीन में घड़ा खोद के दफन कर देते हैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए से। जैसे हमारे ज़माने के अंदर मीडिया का जो रोल है,
جرنلزم کو جس کو سمجھا جاتا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا ہے، ان کے پاس اگر بچ گئے تو ہم اوپر چلے جائیں گے، ان کے پاس نہیں بچے تو نیچے چلے جائیں گے، یہی حالت شاعروں کی تھی اس زمانے میں۔ تو وزیروں نے جا کے درخواست کی، وہ ذرا سمجھنا مشکل بھی ہو گیا یہ واقعہ، اس لیے کہ جب جا کر وہاں پر بولا گیا تو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو تیار نہیں ہوئے، جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو بولے کہ ان لوگوں میں سب سے نمبر 1 جو ماہر ہوگا شاعر اس کو بھیجنے کے لیے بولو۔ وہ جب آیا، آ کے ایک فارسی شعر شروع کیا، وہ اے کہ دولت مملکت برسرے تو، ایسا ایک شعر سے شروع کیا۔ فارسی کا زمانہ تھا تو فارسی اشعار فارسی بولنے والے ہی آتے تھے، تو فارسی میں ایک شعر پڑھنا شروع کیا۔ تو اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں نا علم کے اعتبار سے، ایک فن ہے فن عروض قوافی، وہ سب شاعروں کو معلوم ہونا ضروری ہے، ایسی بہت ساری چیزیں۔ تو اٹھاتے ہی فوراً سوال کر دیا۔ وہ سوال کا مطلب کیا تھا؟ ایک شعر ہے، ایک مصرع ہے، اس میں اسے ٹکڑا 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 کر کے دیکھا جائے گا، قاعدے کے اعتبار سے لاجک کے حساب سے برابر جڑتا ہے کیا بول کے، وہ اگر کر کے دیکھا جائے تو اس کا معنی ذرا غلط آ جاتا ہے کہ لات سر پر لات بول کے جدا کرے تو ویسا معنی آتا، ملا دیے تو وہ معنی نہیں آتا۔ بس بادشاہ کا یہ سوال کرنا تھا، شاعر اندر سے گھبرا گیا، بھائی یہاں تو خیریت نہیں ہے، اشرفی دینار درہم ملنا تو دور کی بات ہے، جان بچ گئے تو بڑی بات ہے۔ باہر گیا، سب کو اعلان کر دیا کوئی بھی اندر نہ جاؤ، ہم مر جائیں گے، ہمارے علم کے سے بھی زیادہ وہ علم ہے۔ خیر میں اصل بولنا یہ تھا مجھے کہ حضرت ہمیشہ ٹوپی، ہفتے میں 2 دن ٹوپی بنتے تھے دھاگے سے، اس ٹوپی کو بازار میں بیچتے، جو آمدنی آتی اسی سے ان کا گھر چلتا تھا۔ وقت کے بادشاہ ہیں، اتنے بڑے علاقے کے حاکم، حضرت قرآن لکھتے تھے، ان ایک بہت بڑے کاتب کے پاس سیکھے تھے، وہ زمانہ پرنٹ کا دور تو نہیں تھا، ہاتھ سے لکھنے کا تھا، تو پورا قرآن لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، بڑی زبردست کتابت۔ ہمارے انڈیا کے اندر بھی ان کے لکھا ہوا ایک نسخہ ہے، ایک پارہ، ان کے استاد کا لکھا ہوا بھی ایک پارہ ہے، ہمارے انڈیا کے میوزیم وغیرہ کے اندر ہے، تو وہ اتنا خوبصورت، اس کو بازار میں بیچتے، وہ پیسے آتا تو اس کے ذریعے سے گھر چلتا۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے ایک مرتبہ آئے، ملاقات کے بعد حضرت جیب میں ہاتھ ڈال کے اٹھاتے ہیں تو چونی یعنی ہمارے زمانے کے سب چارہ نہیں سمجھیں گے، تو وہ اٹھا کر دیے، حضرت یہ میری طرف سے تحفہ ہے، حضرت کو دے دیے۔ حضرت بھی کیا بھی بڑا یہ نہیں سمجھے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے چارہ نہیں دیتا ہے کیا بول، لے کے رکھ لیے، خوشی خوشی قبول کیے، چلے گئے۔ مولانا ہے، گئے 14 سال کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، میں صرف شارٹ میں بولتا ہوں، میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات ہوتے وقت دیکھے کہ حضرت جو مولانا معمول سے تھے اب تو بہت بڑے زمیندار بن گئے ہیں، بہت بڑے لکھپتی کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ بادشاہ کو جو شاگرد ہیں تعجب ہوا، حضرت کیسا ہوا یہ؟ بولے کہ سب تمہارے وہ چارنے کی کرامت ہے، وہ کیا حلال روزی کی برکت ہے وہ، کہ اس کو لے جا کے میں کپاس روئی کا یہ لگایا، اس میں اللہ برکت دیا، پھر اس سے اتنی بڑی جائیداد کا آج میں مالک ہو گیا صرف اس کی وجہ سے۔ بولے کہ حضرت میں اس کی کہانی سناؤں؟ جو بولے کیا بولو، تو وہ بھی ذرا شارٹ کر کے سناتا ہوں میں ایک رات اپنے رعایا کے حالات جائزہ لینے کے لیے بھیس بدل کے میں جا رہا تھا، میرے وزیروں میں سے ایک وزیر اپنے گھر کے باہر، بہت تیز بارش ہو رہی تھی، وہ باہر نکل کے کوئی مزدور ہے پوچھا، میں وہاں سے جا رہا تھا، مجھے دیکھ کے پوچھا مزدوری کرو گے؟ میں کوئی بھی منع نہیں کیا، میں ٹھیک ہے بول دیا۔ بارش، چھت بہت زیادہ بھیگ گئی تھی، چھت کو بنانا تھا، میں چڑھ گیا، کپڑے سنبھال کے چڑھ گیا، 3 گھنٹے کام کیا، 3 گھنٹے، وقت کا بادشاہ ہے، 3 گھنٹے کام کیا، پانی سب نیچے ٹپکنا بند ہو گیا، اندر آ کے پورا سامان جو بھیگ گیا تھا اسے سب درست کر دیا، پورا کر کے ختم ہوا فجر کی اذان۔ میں بولا کہ میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ کا بلاوا آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں رکو، مزدوری دینا ہے، میاں بیوی تلاش کرے، سب دکان میں رکھا ہوا ہے پیسے، جیب میں اس وقت صرف چارہ نہیں۔ بولے کہ یہ لے لو مگر کل صبح میں دکان میں آ کے لے لینا۔ بولے کہ نہیں، مجھے فجر کے بعد وقت نہیں رہے گا۔ ان کا معمول تھا فجر کے بعد لوگوں کے پاس بیٹھنا، تلاوت کرنا، پھر ذکر، پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس بیٹھ کے احوال سننا، اس کے فیصلے کرنا، یہ معمول تھا ان کا روزانہ کا شیڈول 24 گھنٹے کا۔ بولے کہ وقت نہیں رہے گا، نہیں آ جاؤ، میاں بیوی دونوں مل کے اصرار کرتے ہیں، مانے ہی۔ وہ جو 4 آنے لے کے گئے تھے وہی حضرت کو دیے تھے، اس کی وجہ سے یہ برکت۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عابد، اتنے بڑے عبادت گزار، کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے ذہنوں سے وہ گندگی کو نکالنے کے لیے، بس میں آپ کو اس کا حوالہ آپ ہی کے ذمہ کر دیتا ہوں کہ آپ تاریخ کی کتابوں کا جو صحیح معنی میں جو تاریخ ہے لکھی ہوئی ان کا مطالعہ کریں۔ کہیں بھی کوئی بھی انٹرویو کی کوئی بھی بات سن کے یا نیوز سن کے فوراً آپ متاثر نہ ہو جائیں۔ ہماری بات کی نسلوں کو حفاظت کرنا، ان کو ایسے غلط گمانی سے بچانا ہمارا ذمہ۔ اگر ہم ہی بالکل کورے ہو کے زیرو ہو کے بیٹھ جائیں گے، سب سنتے مان لیتے ہیں، تو پھر ہمارے بعد والے تو اور بھی زیادہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب امت مسلمہ کو سمجھ کی توفیق نصیب کریں، آمین۔